الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر، کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا اس میں صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو مضبوط نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو آدھے تقاضے ایمان کے وہ شکر سے پورے ہوتے ہیں اور آدھے تقاضے صبر سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت دونوں بڑی زبردست نعمتیں ہیں، بڑے زبردست اعمال ہیں، بڑے زبردست نیکیاں ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں بڑی عظیم نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مروی ہے، کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی ادھر، خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے۔ آپ خود بھی یہ دعا فرماتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والے بنا اور بہت شکر کرنے والا بنا۔ تو یہ دونوں نعمتیں، دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دین کے تمام احکام ان پر موقوف ہیں۔ بہت سے احکام شکر پر موقوف ہیں اور بہت سے احکام صبر پر موقوف ہیں۔ جو شخص ان دو خصلتوں کا عادی بن گیا کہ اللہ کا بہت شکر کرنے والا ہو اور بہت صبر کرنے والا ہو، تو وہ مکمل مومن ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے شکر کو لیتے ہیں، کیونکہ انسان کے ذمے سب سے پہلے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ شکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زندگی دی تو صبر کی بھی تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ جس کسی شخص نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی بھلائی کی، تو ہم اس کی بھلائی کی قدر پہچانیں اور زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کریں، دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ گویا شکر کے 3 حصے ہیں، ایک زبان سے شکریہ ادا کرنا، ایک دل سے اس کی قدر کرنا، اور تیسرے اپنے اعمال سے، اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا کہ میں تمہاری اس نیکی یا اس احسان سے بہت خوش ہوں۔ بندے کے ذمے شکر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر انسان کے ذمے واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر کے، ان کا دھیان کر کے، زبان سے یا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ہر انسان کے ذمے ضروری ہے۔
شکر اس وقت ادا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو. آج صورتحال ہماری یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے، زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، دیکھنے کو آنکھیں ملی ہوئی ہیں، سننے کو کان ملے ہوئے ہیں، کھانے کو منہ ملا ہوا ہے، بولنے کے لیے زبان ملی ہوئی ہے، چلنے کے لیے ہاتھ پاؤں ملے ہوئے ہیں، اس کی طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں. یہ تو گویا ایسی چیز ہی نہیں جس پر دھیان کیا جائے. لیکن جو نہیں ملا اس کا رونا اور اس کے وجہ سے انسان کا مغموم ہونا یہ دن رات چلتا رہتا ہے. میرے پاس تو پیسے کم ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں مزے اڑا رہے ہیں، میں پیسے کم ہیں، مجھے دوسروں کی طرح کی سواری میسر نہیں ہے، دوسرے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، میں پیدل جوتے چٹکا رہا ہوں، دوسرے جو ہیں وہ عالیشان مکانوں میں رہ رہے ہیں، مجھے جھونپڑی بھی میسر نہیں ہے. تو جو چیز نہیں ہے ہر وقت انسان اس کی طرف میں متوجہ رہتا ہے زیادہ تر. اور اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے نعمت میسر ہے تو اس کو یا تو بھلائے ہوئے ہوتا ہے یا کم از کم یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا جو مجھے ملا ہوا ہے، اس میں کوئی کسی کا احسان نہیں ہے. اسی بات کو قرآن کریم نے سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے بندے کا یہ رویہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ بھی ایک طرح سے نیک انسان کی بات کی ہے کہ نیک انسان وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. یہاں تو اس شخص کا بیان ہے جو کم از کم نعمت کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی. اور دوسری جگہ اس بات کا بیان ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال آتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا. قارون جو بہت بڑا دولت مند مشہور ہے، اس کا قرآن کریم میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس کو اتنے خزانے مل گئے تھے دولت کے کہ اس کی چابیاں بھی اٹھانا آسان کام نہیں تھا. قرآن یہ کہتا ہے. تو جب اس سے کہا جاتا تھا کہ بھی تجھے اللہ نے اتنی نعمت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، تو جواب میں وہ کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارے خزانے جو ہیں یہ تو میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ہیں، میں نے اپنے ہنر سے کمائے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر کمائے ہیں. تو جو کچھ حاصل ہے اس کو اپنا حق سمجھتا ہے اور جو حاصل نہیں ہے اس کا رونا روتا رہتا ہے. حالانکہ جو قرآن کریم کو اگر آپ غور سے پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو قرآن جگہ 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 وہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، اس لیے فرماتا ہے تاکہ ذرا ان کی طرف دھیان کرو. قرآن کہتا ہے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، جو بعض ایسی ہیں جو نظر آنے والی ہیں، بعض ایسی ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ناشکری پر اتر آتے ہو. ایک مثال چھوٹی سی، انسان کا خود اپنا جسم ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا جس کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں. یہ جسم کا کارخانہ کس طرح چل رہا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. ہم تو اس فکر میں ہیں کہ کوئی مزیدار کھانا ملے وہ مزے لے لے کے کھا لیں, قصہ ختم. وہ کھانا اندر جا کر کیا کر رہا ہے اور کیسی فیکٹری اللہ تعالیٰ نے اندر انسان کے اندر لگائی ہوئی ہے کہ اس کا ایک کل پرزا وہ اپنا کام خود بخود کر رہا ہے, تمہارے کسی ارادے کے بغیر, تمہارے کسی عمل کے بغیر. کھانا حلق سے اتارا, تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے منہ کے اندر ایک لعاب پیدا کر دیا اور زبان کے اندر اس کے ساتھ زبان کو ملا کر ایک ذائقہ پیدا کر دیا جس سے تمہیں وہ اچھا یا برا لگتا ہے. اگر یہ ذائقہ نہ ہو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کیا کھایا کیا نہیں کھایا, اچھا کھایا برا کھایا. جب انسان کو نزلہ شدید ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کچھ بھی کھا لے پتہ نہیں چلتا میٹھا کھایا یا پھیکا کھایا یا مرچوں والا کھایا. ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا. تو اب کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اس نے کھانے میں قیمہ بنا ہوا تھا مرچوں والا, وہ کھایا. اس کے بعد کھیر کھائی میٹھی, دونوں میں کچھ فرق نہیں تھا. یہ بھی ایسے نکل گیا وہ بھی ایسے نکل گیا, کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ذائقہ انسان کا سب سے پہلا مرحلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ذائقہ. ذائقے کے بعد اس کے لیے اس کو اندر پہنچانے کے لیے پہلے معدے میں پہنچتا ہے وہ, اور تم نے تو کچھ پتہ نہیں کہ کس طرح کھا لیا, اس کو کتنا چبایا کتنا نہیں چبایا, اور معدہ جو ہے وہ جا کر اس کو ہضم کرتا ہے, وہ کارروائی کرتا ہے. پھر جو چیزیں اس میں مفید ہوتی ہیں وہ جگر کو بھیجتا ہے, جگر اس سے خون بناتا ہے, اور خون بنا کر وہ خون تمہارے رگو پے میں جاری کرتا ہے. اسی میں سے فیصلہ کرتا ہے کون سی چیز انسان کے فائدے کی ہے کون سی نقصان کی ہے. یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ فیکٹری خود بخود آٹومیٹک کرتی ہے کون سی چیز فائدہ مند ہے کون سی چیز نقصان دہ ہے. لہذا جو فائدہ مند ہے اس کو جگر کے ذریعے خون بنا کر اس کو اسی میں سے کچھ پروٹین بن جاتی ہے, کوئی اور چیز بن جاتی ہے, اور خون کی گردش میں شامل ہو جاتی ہے. اور یہ دل جو ہے جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک سال ہا سال وہ خود بخود دھڑک رہا ہے, خود بخود دھڑک رہا ہے. خون کو صاف کرنے کے لیے, خون کو صاف کر کے پورے جسم تک پھیلانے کے لیے, رگوں کے ذریعے پھیلانے کے لیے. اور یہ جو رگیں ہیں نا انسان کی چھوٹی بڑی جسم کے ہر حصے میں, وہ چاہے چھوٹی بڑی ہوں, ان کو اگر ایک خط مستقیم پر پھیلایا جائے تو وہ ساری دنیا کے چکر کاٹ سکتی ہیں, ایک آدمی کے جسم کی رگیں. اور دنیا کا جو محیط ہے وہ 1,24,000 میل ہے, جس کے معنی یہ کہ رگیں 1,24,000 میل کی رگیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں. اور یہ جو دل وہ 1,24,000 میل کی رگوں سے خون کھینچتا ہے,
دوبارہ چھوڑتا ہے صاف کر کے. یہ ایک مرتبہ کی دھڑکن ہے دل کی, اور 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے, جس کے معنی یہ کہ 72 مرتبہ 1,24,000 میل کا فاصلہ طے کراتا ہے یہ دل. بس اس طرح ہوتا رہتا ہے. تو اگر یہ کسی وقت اس کی رفتار میں کوئی کمی ہو جائے, تم سو رہے ہو تب بھی دھڑک رہا ہے, تم جاگ رہے ہو تب بھی دھڑک رہا ہے, اگر تمہیں بے ہوشی لائق ہو گئی ہے اس میں بھی دھڑک رہا ہے. کون ہے جو اس کو لگا رہا ہے, اس کام پہ لگایا ہوا ہے اس نے. آج کل لوگوں نے اس کی تصویریں بھی بنا کے ڈالی ہوئی, وہ آدمی دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے کس طرح وہ دل دھڑک رہا ہے. آج مجھے 80 سال سے زیادہ, 85 سال میں چاند کے حساب سے پہنچا ہوا ہوں, 85 سال سے دل اندر یہ کام کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے اگر رک جائے انسان ختم. اگر اس کی رگوں میں خون پہنچنا بند ہو جائے تو دل کا حملہ ہو گیا. لیکن چل رہا ہے یہ سارا سسٹم, خود بخود چل رہا ہے. کون چلا رہا ہے یہ؟ کس طرح یہ کارخانہ خود بخود چل رہا ہے؟ اپنی آنکھ کو دیکھو, اپنے کان کو دیکھو, اپنے ناک کو دیکھو, اپنے منہ کو دیکھو, اپنے ہاتھ کو, اپنے پاؤں کو, جسم کے ایک ایک جز کو دیکھو تو تصویر نظر آئے گی. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, اللہ تعالیٰ نے نچھاور کی ہیں تمہارے اوپر نعمتیں, ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری وہ ہیں, اور اندر باطنہ جو تمہارے جسم میں جو کارخانہ بنا ہوا ہے. یہ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ انسان کا زندہ ہونا تعجب ہے, مرنا تعجب نہیں ہے. زندہ رہنا تعجب ہے کہ جسم کی ہر کل, ہر پرزہ وہ ٹھیک کام کرتا رہے, ذرا اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو. یہ ہے حیرت کی بات. اس کا دل کا بند ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک بے جان لوتھڑا ہے, اور وہ اگر خود بخود رک جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن چلنا تعجب ہے. موت کے اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے زندگی کے اسباب اتنے نہیں ہیں. تو آج اسی لیے قرآن کہتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون, اپنے نفس کے اوپر, اپنے جان کے اوپر, اپنے جسم کے اوپر غور کیا کرو. تو کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے جسم میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کارخانہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے جسم کے اندر لگا رکھا ہے. چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, بادشاہ ہو, مزدور ہو, کوئی ہو, ہر انسان بلا تفریق ان نعمتوں سے سرفراز ہے. پھر یہ کھانے کی جو بات میں نے کی تھی, کھانا جا کر جو اس کا مفید حصہ تھا, وہ مفید حصہ جسم نے قبول کر لیا اور اس کو انسان کی طاقت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنایا, قوت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنایا. جو بیکار چیزیں تھیں ان کو چھان کر آنتوں کے ذریعے باہر پھینک دیا. اگر انسان کو چشم عبرت ہو تو جس وقت بیت الخلاء میں بیٹھا ہے اور اس کے جسم سے نجاست خارج ہو رہی ہے, اس نجاست کے خارج ہونے پر اسے اللہ یاد آنا چاہیے کہ کس طرح کس نے اس کے درمیان چھلنی لگا کر اچھے مادے کو محفوظ رکھا اور خراب کو باہر پھینک دیا.
یہ جو گردہ ہے، یہ گردہ کیا کام کرتا ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہو یا کوئی سیال چیز استعمال کرتے ہو تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی جسم میں ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہونا چاہیے اس کو رکھ لیتا ہے اور جتنا بیکار ہوتا ہے اس کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے. تو اگر گردہ فیل ہو جاتا ہے تو ایک گردہ اگر ناکارہ ہو گیا تو اللہ نے پھر 2 رکھ دیے گردے، ایک ناکام ہو جائے تو دوسرا کام دے. جیسے ہوائی جہاز میں 2 انجن ہوتے ہیں کہ ایک انجن اگر کا ناکام ہو گیا دوسرا شروع کر، اللہ نے دوسرا بھی رکھ دیا. لیکن اگر یہ گردہ فیل ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ کتنا پانی گھر میں رکھنا ہے، کتنا بار. روز ڈائلسس کے لیے آدمی جا رہا ہے. ایک مرتبہ جو اس گردے کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ادیب رضوی، ان سے میرے بھائی صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب لوگوں کے گردے بیکار ہو جاتے ہیں تو دوسرے کا گردہ لگایا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کر کے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصنوعی گردہ بنا لیا جائے؟ جیسے مصنوعی ہاتھ بن جاتے ہیں، مصنوعی پاؤں بن جاتے ہیں، تو ایسا کوئی مصنوعی گردہ بنا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بنا تو سکتے ہیں گردہ مصنوعی، چمڑے کا، کسی اور چیز کا. اول تو اس کو بنانے کے لیے کئی میل پھیلا ہوا کارخانہ بنانا پڑے گا، کیونکہ جتنی باریک چھلنی اس کے اندر ہے اب تک وہ انسان کوئی ایسی چھلنی بنا نہیں سکا. دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ کر دیں آپ، بالکل گردے جیسا ایک مصنوعی آلہ آپ تیار کر دو، وہ تو کر دو گے، لیکن اللہ نے اس گردے میں ایک دماغ رکھا ہے. گردے میں دماغ رکھا ہے. وہ دماغ جو یہ فیصلہ کرتا ہے کتنا پانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کتنا باہر پھینکے گا. تو اگر ہم چمڑے کا، کسی اور چیز کا کوئی مصنوعی گردہ بنا بھی دیں ویسے ہی صورت والا، اتنی باریک چھلنی والا، وہ دماغ کہاں سے لائیں گے جو یہ فیصلہ کرے کہ کتنا پانی رہنا چاہیے جسم میں، کتنا باہر جانا چاہیے. یہ ہے انسان اول سے لے کر آخر تک، کہ قرآن کہتا ہے کیا انسان دیکھتا نہیں کہ میں نے اس کو کس طرح پیدا کیا؟ کیونکہ ان باتوں سے انسان بے خبر ہے یا بے پرواہ ہے، اس لیے اس کو خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں. بیمار ذرا سا ہو گیا، نزلہ بھی ہو گیا، بخار بھی ہو گیا تو بخار کو لے کے بیٹھ جائے گا، لیکن سارے جسم کے اندر جو کارخانہ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، وہ جو نعمت میسر ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہوگا. تو جو قرآن شکوہ کرتا ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے کبھی پورا شمار نہیں کر سکتے. پھر فرمایا ان الانسان ظلوم کفار، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے کہ میری نعمتوں کا اس کو دھیان نہیں. تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر. یہ شکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو. ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے جسم پر سوچو، اپنے صحت کے بارے میں سوچو، خود اپنے وجود کے بارے میں سوچو، اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتوں کی طرف کا استحضار کرو. تو پھر اللہ کا شکر دل سے ادا ہوگا. یہ جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، پانی پیو تو کہو الحمدللہ، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ
اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پانی تم تک کیسے پہنچا، اور یہ پانی تمہارے لیے جسم کی کن تقاضوں کو یہ جا کے پورا کرے گا جو تم خود سے نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہو الحمدللہ. کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں سیراب کیا اور مسلمان بنایا. یہ کیوں؟ یہ بھی کوئی جنتر منتر نہیں ہے. دل کو ذرا سے نگاہ کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ میرے بس میں نہیں تھا، یہ اللہ ہی میرے واسطے لایا ہے، اور اس کے لیے اس نے پوری کائنات کی طاقتوں کو میرے ساتھ لگا دیا. تو اگر انسان نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے شکر سے تر رہے تو وہ بندہ شکر گزار ہے. اور شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام ہے. تو اس وقت عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہیں ان کا دھیان کر کر کے اپنے آپ کو کثرت سے شکر کرنے والا بناؤ. جو بھی حالت کوئی اچھی حاصل ہو اس پر الحمدللہ کہنا دل سے بھی اور زبان سے بھی، اس کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ ایمان کا یہ نصف تقاضا اس طرح پورا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد.